ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يظلمن أظفاره ولا يقصن شعره أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل اور احسان سے ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. صاحب ایمان اور مسلمان اس انسان کو کہتے ہیں جو یہ تسلیم کرے کہ یہ ساری کائنات ایک اللہ نے بنائی اور اسی اللہ کو معبود برحق، اسی اللہ کو حاکم کل اور اسی اللہ کو مربی اور اسی اللہ کو خالق و مالک مان کر اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح سے اس اللہ نے پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں واپس اسی اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور اسی اللہ کے پاس اپنی زندگی کا سارا حساب دینا ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام نبیوں کو نبی مانے اور اخیر میں یہ بھی کہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کی اور اس کے بعد پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا. تمام پچھلے نبی ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے اور محمد الرسول اللہ پورے عالم کے لیے نبی تھے. تمام پچھلے نبیوں کا دین ان کے زمانے تک محدود تھا اور محمد الرسول اللہ کا دین قیامت تک کے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے. یہ ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے. ایمان والے کا ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ میں چونکہ اللہ کا بندہ اور اپنی نبی محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، اس لیے میری زندگی کا کوئی چاہت میری اپنی نہیں ہے، میری زندگی کا اپنا کوئی شوق اپنا نہیں ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ بن کر کے مجھے زندگی گزارنی ہے. میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، امتی بن کر مجھے زندگی گزارنی ہے. میری نظر میں وہی چیز حلال ہے جو میرے اللہ اور میرے نبی نے حلال کر دی اور میری نظر میں وہی چیز حرام ہے جو میرے اللہ اور میرے نبی نے حرام کر دی. فیصلے سارے کے سارے اللہ کو کرنے کا حق ہے، اس وجہ سے کہ پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور ضابطہ بھی اسی کا چلے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر. اے انسانوں اچھی طرح سے سنو، جس ذات نے یہ کائنات بنائی، جو ذات اس کائنات کا خالق اور مالک، جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے، فیصلہ اور آرڈر بھی اسی کا چلے گا. دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے. جس نے مکان بنانے کا کنسٹرکشن لایا وہی اپنی چوائس کا مکان بنائے گا. جس نے زمین کا پلاٹ خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا زمین کے پلاٹ میں مجھے مکان بنانا ہے یا کوئی دکان بنانی ہے یا کوئی اور کنسٹرکشن کرنا ہے یا اس وجہ سے سبزیاں یا اناج اگانا ہے یا مجھے بیچنا ہے، کیونکہ وہ پلاٹ کا مالک ہے. جس نے کپڑے کا پیس خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کپڑے کے ٹکڑے کا کیا بنانا ہے. جس سونار نے سونے کی ٹکیا لائی وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کا کون سا زیور بنانا ہے. جس آٹے والے نے آٹا لایا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس آٹے میں کون سی روٹی بنانی ہے. جس شخص نے لکڑی لائی وہی ڈیسائیڈ کرے کہ اس لکڑی کی کرسیاں بنانی ہیں، میز بنانے ہیں، فرنیچر بنانا ہے
کہ گھر میں پینلنگ کرنی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح سے انسان کوئی چیز خریدتا ہے، لاتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک، اور ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی کو حق ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ انسانوں کی زندگی کیسے گزرے گی۔ وہ جو اس کا حق ہے، اسی حق کا نام اسلام ہے۔ تو ایمان والا وہ انسان ہے جو اللہ کے حکم کے تابع، اللہ کے نبی کے حکموں کے تابع ہے۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے لیے اگر آئیڈیل لائف کسی کی ہو سکتی ہے، ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طے ہے اس کائنات سے پوری کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال، ان سے زیادہ با اخلاق، ان سے زیادہ خوبیوں اور کمالات والی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں پیدا ہوا، اور اس کا اعلان اللہ نے بھی فرمایا، سارے نبیوں نے کیا، سارے مذہبی صحائف میں موجود ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، محمد رسول اللہ تھے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، اور اعلان کر کے کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں۔ ہمارے لیے وہی چیز حلال ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حلال کر دی، اور وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی۔ چاہے انسان اس کی پابندی نہ کرے، مگر حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ بار بار صاف اعلان کر کے کہتے ہیں کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس کو طاقت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیز حلال کر دی ہے اس کو بیان کر دے اور اس کو حرام کر دے؟ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کو طاقت نہیں۔ ہم مسلمان اور ایمان والے ہیں، ہر حال میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں اللہ کی طرف سے ہمیں کیا حکم ہے۔ رمضان آئے گا، مسلمان کو حکم ہے روزہ رکھو۔ ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، مالدار مسلمانوں کو حکم ہے حج کرو، اور گھر میں رہنے والے مسلمانوں کو حکم ہے قربانی کرو۔ ہر مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ اور ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر دن کے لیے اللہ نے احکامات مقرر فرمائے ہیں۔ مسلمان صبح کو بیدار ہوگا، حکم آئے گا وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو۔ مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، حکم آئے گا زکوٰۃ ادا کرو۔ غرض یہ کہ ہر حال میں اور ہر وقت میں اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب بنایا ہے، اور مسلمان ہر وقت مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے مسلمان بننا، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا۔ پارٹ ٹائم مسلمان، وقتی مسلمان، چند چیزوں میں مسلمان اور باقی تمام چیزوں میں کچھ اور کرنے لگو، وہ اسلام اللہ کو ایکسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے جب اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں دین حق صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آؤ گے، اللہ کو ہرگز قبول نہیں، اللہ کو ہرگز تسلیم نہیں۔ اسلام کو نیا دین نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا تو اس کا نام بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام کو جو دین دیا تو اس میں بھی اسلام تھا۔ ہر نبی نے جو دین دنیا کے انسانوں کے سامنے لایا وہ اسلام، اور آخری ایڈیشن محمد رسول اللہ کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا گیا، اور وہ اسلام محفوظ ہے۔ محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی محفوظ، اور محمد رسول اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن اور حدیث کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس موجود ہے، دنیا کے اور کسی قوم کے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس ان کے مذہبی رہنماؤں کے ارشادات و اقوال و تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ آج کے ایام چونکہ قربانی کے ایام ہیں، اس لیے جیسے ہمیشہ سے ہمارے ائمہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے فضائل اور روزوں کے احکامات بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے شعبان کا مہینہ آئے گا تو شعبان کی فضیلتیں بیان کریں گے اور شب برات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے قربانی کا وقت آئے گا تو حج کے فضائل بھی بیان ہوں گے، تاکہ مالدار مسلمان حج کے لیے روانہ ہوں، اور جو گھروں میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے قربانی بیان کی جاتی ہے۔ یہ قربانی اسلام کا شعار ہے، یہ قربانی اللہ کا حکم ہے، یہ قربانی نبی کا عمل ہے۔ اس لیے قربانی ہی کے مسائل بلکہ اس کی تاریخ اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل بیان کرنا ائمہ کی ذمہ داری ہے، اور امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ وہ ہر حال میں دیکھیں کہ اس وقت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے۔ حضرات، قربانی کا تذکرہ جو تاریخی طور پر ہے، سب سے پہلے قربانی اس کائنات میں جس ذات نے دی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ آدم تھے، اور قربانی بھی سب سے پہلے انہوں نے دی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمِ الْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آپ اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں لوگوں کو سنائیے کہ تمہارے سب کے بابا تمہارے سب کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی قربانی کس طرح سے کروائی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام تھا حابیل، ایک کا نام تھا قابیل۔ کسی معاملے میں ان کا آپس میں ڈسپیوٹ ہو گیا، اس ڈسپیوٹ ہونے پر قابیل کہتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچی بات ہے، حابیل کہتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، تو وہ کہتا تھا میرا کہنا حق ہے، یہ کہتا تھا میرا کہنا حق ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے بعد حق مانی جائے گی۔ چنانچہ دونوں نے جانور ذبح کیے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد ایک پہاڑی پر ڈال دیے۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور اگلے دن صبح جب دیکھتے تھے تو وہ قربانی کے جانور کو آگ جلا چکی ہوتی تھی، تو جس کی قربانی جل چکی ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی وہیں پڑی رہتی تھی اس کی قربانی رد ہو جاتی تھی۔ چنانچہ حابیل اور قابیل نے جو قربانی کی اور وہاں جانور ذبح کر کے واپس آ گئے، اگلے دن صبح یا تیسرے دن صبح جب وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے اور قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر تاریخ آگے چلی ہے۔ تو قربانی کا سب سے پہلا عمل اس کائنات میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ذریعے انجام پایا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ قربانی کا دوسرا عظیم شان واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے قدم قدم پر عجیب عجیب قربانیاں دی ہیں، عجیب عجیب اللہ کے مشکل احکام میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آپ کے رب نے ابراہیم کو بڑے مشکل امتحانوں سے گزارا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے۔ جو بھی مشکل حکم آیا ابراہیم نے اس حکم کو پورا کر کے دیا۔ چنانچہ پہلا حکم ان کو لے آیا اپنا وطن چھوڑ دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق چھوڑا، ملک شام پہنچے، اور بے یار اور مددگار سخت ترین مشکلات کے ساتھ وہ سفر کیا اور اپنا وطن چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے جس خطے کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تمام کا تمام خطہ بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ رب میں ہی ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ کہتے تھے کہ رب تو وہ ہے جس نے کائنات بنائی، تم نے کون سی چیز پیدا کی، تم کیسے رب ہو سکتے ہو؟ مگر وہ کہتا تھا میں رب ہوں، کیونکہ حکومت کا نشہ تھا۔ تو حکومت کا نشہ بڑا خطرناک نشہ ہوا کرتا ہے، حکومت کا نشہ اس کو تھا، اس لیے وہ کہتا تھا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے رب تو وہ ہے جس نے کائنات بنائی، رب وہ ہے جس نے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، جیل سے آدمی کو باہر نکالا کہ یہ زندہ ہو گیا، اور راستے میں پکڑتے چلتے ہوئے آدمی کو مار دیا کہ میں موت دے دی، تو میں بھی مارنے اور زندہ والا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو حکومت کا اور ملک کا غرور ہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا رب کائنات کا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا۔ ظاہر ہے وہ کر نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ ناکام۔ مگر اس کے بعد نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا، اور ایک بہت بڑی آگ کا الاؤ جلایا گیا، جس آگ کی پوجا اس علاقے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، آتش پرست لوگ تھے، تو اسی آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس آگ سے بچایا، قرآن میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام حرقوہ، انہوں نے پلان بنا اس کو آگ میں پھینک دو، اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کونی بردن، آگ بجھ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ملک عراق، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو نمرود بادشاہ تھا اس کا مسمار شدہ اور تباہ حال محل آج بھی موجود ہے عراق کے اندر، آج بھی اس کی کھنڈرات موجود ہیں، حالانکہ 5-6 ہزار سال پہلے کے واقعہ ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، وہ پہنچے پھر ملک مصر، پھر ملک شام پہنچ کر کے اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو گئے، شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ بالغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے تم کو اولاد عطا کی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد میں نے تم کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اور وہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اور قرآن میں دعائیں موجود ہیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کو ہو چکی تھی، مگر اولاد نہیں تھی، اور وہ دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ اللہ نے جب بیٹا عطا کیا اسماعیل علیہ السلام، تو ظاہر ہے بڑی چاہتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد
بڑی تمناؤں کے بعد وہ اولاد ملی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کے سمیت اٹھا کر کے کسی ایسی جگہ پہنچا ہو جہاں زندہ رہنے کے آثار بالکل نہیں ہیں۔ چنانچہ ملک شام سے چل کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے کو ملک شام سے لیا اور مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ مکہ مکرمہ اس وقت چٹیل میدان، نہ انسان، نہ جانور، نہ گھاس، نہ سبزی، نہ پھل، نہ اناج، نہ زندگی گزارنے کے آثار، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی وہاں نہیں تھے۔ اوپر آسمان، نیچے ریت اور چٹانیں اور خشک چٹانیں، سنگلاخ وادی، کہیں ایک پتا بھی زمین سے اگنے والا نہیں ہے وہاں پتھروں کے بیچ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام واپس نکل گئے۔ بظاہر وہاں زندہ رہنے کے امکانات بالکل نہیں تھے، کیونکہ زندگی کے جو وسائل چاہیے وہ وسائل تھے ہی نہیں وہاں۔ زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے وہ بھی نہیں، زندہ رہنے کے لیے غذائیں چاہیں وہ بھی نہیں، زندہ رہنے کے لیے جو زندگی کی بنیادی فیسلٹیز ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں نہیں تھی۔ ایسی حالت میں اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم نے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس نکل گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے اور پہاڑی کراس کر رہے تھے تو پہاڑی پر چڑھ آخری نظر ڈالی اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو۔ اس وقت ہاجرہ نے کہا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں ملک شام واپس جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اور ہمیں؟ فرمایا تمہیں تو یہی رہنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیوں ہم یہاں رہیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم یہی ہے۔ ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حوالے تم بھی اور ہم بھی اللہ کے حوالے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، کھجوروں کی ایک تھیلی تھی، ایک کھجور روز کھانی ہے، اور ایک تھیلے کے اندر، چمڑے کے تھیلے کے اندر گرم پانی جو ملک شام راستے میں سے کہیں سے انہوں نے لایا تھا۔ کچھ دنوں کے اندر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، کچھ دنوں کے اندر وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور حضرت ہاجرہ اکیلی سینکڑوں میل دائیں بائیں، نہ کہیں کوئی انسان، نہ کہیں کوئی جانور، نہ فضا میں کوئی پرندہ، نہ زمین میں کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کہیں گھاس کا تنکا، کوئی چیز نہیں ہے، مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا وہاں، صرف نیچے پتھر اور ریت اور اوپر آسمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کے پاس کوئی زندگی کے سامان بھی نہیں تھا، نہ کپڑے، نہ برتن، نہ کھانے کا کوئی اور کچھ نہیں، بس وہی جو پہنے ہوئے کپڑے، کیا رہا ہوگا اس وقت ان کے ہاتھوں میں، بس اس کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ اللہ قادر مطلق ہے، چنانچہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں ہیں۔ چند دنوں میں کھجوریں ختم ہو گئیں، ہاجرہ کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا، اسماعیل تڑپنے لگے، اور اس کے بعد پھر ہاجرہ نکلی ہیں دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کہیں کوئی پانی کا قطرہ ملے، کہیں کوئی سبزی اور کہیں کوئی اناج کا ٹکڑا ملے تو پہاڑی پر چڑھتی رہیں، لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں واقعہ شارٹ کر رہا ہوں، ہم کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، ہم کو چاہیے کہ نبیوں کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنا چاہیے کہ اللہ اللہ ہیں، انبیاء انبیاء ہیں، دین اسلام کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگانے شروع کہ کہیں کوئی سراغ ملے، مگر کہیں کچھ نہیں، اور ادھر سے اسماعیل کئی دن کے بھوکے، دودھ کے پیاسے، دودھ کے بغیر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بچہ جو ہے تڑپ رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہا تھا، تو جہاں اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے وہیں پر آب زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ آب زمزم کا پانی آج تک چالو ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، جب دیکھا کہ زمین سے پانی نکل آیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے جہاں پر اسماعیل دودھ پیتا بچہ زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور نیچے سے زمزم کا پانی نکل آیا۔ ماہرین ارضیات جو زمین سے پانی کے سراغ لگانے کے اصولوں سے واقف ہیں، وہ آج تک حیران ہیں کہ آس پاس کہیں کوئی پانی کا سورس نہیں ہے، یہ زمزم کا پانی آتا کیسے ہے؟ آج تو سائنس کا زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے، ہر چیز کے پیچھے لمبی سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں۔ اگر کسی جگہ چشمہ نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر ماہرین دیکھتے ہیں کہ اس چشمے کا سراغ کہاں سے ہے اور پانی کے سورسز کہاں سے اور کہاں پانی جذب ہو رہا ہے اور یہاں سے چشمے کے اندر سے نکل رہا ہے۔ وہ زمزم کا پانی کہاں سے زمین کے اندر سے ہوتے ہوتے وہاں پہنچتا ہے، ماہرین ارضیات اور ماہرین مائیات اس سلسلے میں کسی حد بھی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اور ساتھ میں مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان کے ایک سائنسی ادارے نے اپنے ایک طویل عرصے کی رپورٹ کے بعد یہ لکھا کہ دنیا میں سب سے عجیب ترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ ہر پانی رکا رہے گا تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا پانی خراب بھی نہیں ہوتا۔ رپورٹ میں نے پڑھی ہے،
ظاہر سائنسی ادارہ غیر مسلموں کا ادارہ ہے اور وہ جاپان کا کام کرنے والا ادارہ ہے. انہوں نے زمزم کے پانی پر ریسرچ کیا اور انہیں رپورٹ دی کہ زمزم کے پانی میں کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو دنیا کی کسی پانی میں نہیں ہیں. خیر زمزم کا پانی وہاں دریا نکلا. اس زمزم کے پانی سے ہاجرہ کی بھوک بھی بڑھتی تھی, اسی زمزم کے پانی سے ان کے پیاس بھی بجھتی تھی, اسی زمزم کے پانی کے پینے سے ان کی چھاتی میں دودھ بھی آ گیا, اور اس طرح سے ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں. سال ہا سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے, وہ تو سمجھتے تھے کہ زندہ تو ہوں گے نہیں ظاہری حالات کے مطابق, لیکن اللہ نے ضرور ان کو زندہ رکھا ہوگا کہ میں نے تو اللہ کا حکم پورا کیا ہے. زندہ کیسے رکھا ہوگا یہ اللہ کے علم ہے, مگر میں جا کے دیکھتا ہوں. چنانچہ جب وہ پہنچے ہیں تو دیکھا ہاجرہ بھی حیات اور ان کا بچہ بھی حیات. صبح سے شام تک ہاجرہ اس پہاڑی کو دیکھتی رہتی تھی جس پہاڑی سے ان کے شوہر گئے تھے, اور انتظار میں رہتی تھی کب میرا شوہر آئے گا. سال ہا سال اسی حال میں گزر گئے, اسی پہاڑی کی چوٹی کو دیکھتے ہوئے کب میرا شوہر آئے گا. اور اس کے بعد سال ہا سال کے بعد جب وہ شوہر آئے ہیں, اونٹنی پر سوار تھے, جب پہنچے حضرت ہاجرہ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہا ہوگا. اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ نے کہا تشریف لائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اترنے کی اجازت نہیں ہے, صرف دیکھنے کی اجازت ہے, اور دیکھ کر کے واپس نکل گئے. کیا بیتی ہوگی ابراہیم کے دل پر اور کیا گزری ہوگی ہاجرہ کے دل پر کہ سال ہا سال کے بعد میرا شوہر مجھے دیکھنے آیا, اور یہ دیکھنے بھی آیا تو ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہیں اترے, کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا. کتنی داستانیں ان کو سنانی ہوں گی اپنے شوہر کو کہ ہم نے یہ وقت کیسے گزارا اور کیسے اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ظاہر ہوئی. لیکن بہرحال اللہ کا حکم یہی تھا. ابراہیم نے دیکھا اور اس کے بعد دیکھ کر چلے گئے. انہوں نے پانی کا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا. یہ ہے وہ پانی جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ابراہیم وہاں سے کھجوریں لے کر آئے تھے ملک شام سے, انہوں نے یہاں سے پانی زمزم کا پانی دیا اور وہ واپس چلے گئے. کئی سال کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام پھر آئے دیکھنے کے لیے. اس دن اجازت تھی وہاں بیٹھنا ہے. چنانچہ ابراہیم آئے, اس کے بعد اترے. تب تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی بن چکا تھا, ان کے پاس کپڑوں کے انتظامات بھی ہو چکے تھے, ان کے لیے کھانے پینے کے وسائل بھی جمع ہو گئے تھے. وہ کیسے یہ سب ہوا تھا اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, وہ اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے وہ سب کیسے ہوا تھا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام آئے, بہت خوشی ہے. سال ہا سال کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے, اور ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی خوشی ہے. ہاجرہ کے شوہر نامدار اور اسماعیل کے والد بزرگوار دونوں ساتھ ہیں. اور اس کے بعد اب خوشی کے ایام گزر رہے تھے. اللہ نے حکم دیا یہ جو پیارا تمہارا بیٹا ہے اسی کو قربان کر دو, اسی کو ذبح کر دو. ابراہیم صاحب حیران, اتنی تمناؤں, اتنی دعاؤں, اتنی آرزوؤں کے بعد بچہ ملا ہے, اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے ذبح کرنے کا. مگر ابراہیم تھے, اس لیے سر جھکایا کہ اللہ اگر آپ کا حکم یہی ہے مجھے منظور ہے. 3 دن تک حکم آتا رہا خواب کے ذریعے, اور اخیر میں جب تیسرا دن بھی خواب میں آگے کیا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں بیٹے کو ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے کہ ہاجرہ کو کیسے بتاؤں گا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا, شاید یہ آمادہ نہیں ہو پائیں گی. اس لیے اپنی اہلیہ سے کہا ہم جنگل میں گھومنے کے لیے جائیں گے, ادھر سے شکار وکار بھی کر کے لائیں گے, اس بچے کو تھوڑا سنوار کر کے میرے ساتھ بھیج دو. اما بیوی بھی خوش ہو گئی کہ ابا جان اپنے بیٹے کو گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ بیویاں بڑی خوش ہو جاتی ہیں جب ابا جان اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے کہیں لے جائیں یا ٹور کرنے کے لیے کہیں جائیں. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو جو 6 7 8 سال کا بچہ ہو چکا تھا اس کو سنوارا, سجایا, اچھے کپڑے جو بھی ہو سکتے تھے وہ پہنائے اور روانہ ہو گئے. تو ابراہیم نے کہا ساتھ میں ایک رسی بھی دے دو اور ایک کلاڑی بھی دے دو تاکہ اگر ہو سکا تو ہم وہاں سے کوئی لکڑیاں لے کر کے آئیں گے. ان کو نہیں معلوم تھا یہ لکڑیاں, یہ رسی کیوں لے جا رہے ہیں اور یہ کلاڑی کیوں مانگ رہے ہیں اور یہ چھری کیوں مانگ رہے ہیں. انہیں چھری بھی منگوائی کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی شکار مل جائے گا تو شکار کا جانور ذبح کر کے لے آؤں گا. ان کو نہیں معلوم تھا چھری اور رسی کیوں مانگی جا رہی ہے, اور ابراہیم یہ سوچ رہے تھے کہ میں جب لے کر جاؤں گا تو بچے کو مجھے ذبح کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ سے قریب 8 میل کے فاصلے پر مینا پہنچے, اور مینا جا کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم گھومنے نہیں آئے ہیں, مجھے تمہیں اللہ کے حکم پر ذبح کرنا ہے. اس انسانی تاریخ میں یہ منفرد واقعہ ہے. اور عجیب بات ہے تمام یہودی لٹریچر, تمام کرسچن لٹریچر اور اسلام یعنی وہ سب قرآن تینوں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. یہودیوں کو بھی تسلیم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بیٹے کو قربانی کا واقعہ ہوا, عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے, اسلام تو کہتا ہی ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جو 6-7 سال کی عمر کا بچہ تھا اس نے ابا جان کا حکم سنا, سر جھکایا تو کہا ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے, سر تسلیم خم ہے, میری گردن حاضر ہے, ذبح کر دے گا.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں فلما اسلما، جب ابراہیم اور اس کے بیٹے دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور اسماعیل تیار ہو گئے اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمانوں سے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم کامیاب ہو گئے، میرا جو آرڈر تھا وہ تم نے پورا کر دیا، مجھے بچے کے گلا کٹوانا نہیں تھا، مجھے تو تمہاری قربانی دیکھنی تھی، تم چھری چلانے کے لیے تیار، چھری چلانا تمہارا کام تھا وہ تم نے کر دیا، بچانا میرا کام تھا، میں بچا کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی کہ کہیں بیٹی کی شفقت مجھے روک نہ دے، آنکھوں میں پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کر کے جب بچے کے گلے پر چھری چلائی تو چھری چلاتے چلاتے ان کو محسوس ہوا کچھ تبدیل ہو رہا ہے، کچھ چینجنگ ہو رہی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پائے، اور اس کے بعد پھر جب چوری چلا کر ان کو لگا کہ خون گر چکا ہے، اور اس کے بعد پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل پاس میں کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک گنودگی طاری ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام جنت سے دمبا لے آئے اور اسماعیل کو ان کے ہاتھ سے چھینا، دمبا ان کے ہاتھ میں ڈال دیا، چھری بظاہر چل رہی تھی اسماعیل پر مگر حقیقت میں چل گئی دمبے پر۔ جس جگہ جنت کا یہ دمبا ذبح ہوا ہے مینا میں آج بھی اس جگہ پر مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد کبشہ، اس جگہ پر وہ جنت کا دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل السلام پاس میں کھڑے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم سوچتے رہے یہ کیا ہوا، ایک طرف سے خوشی کہ بیٹا بچ گیا، دوسری طرف سے خوشی کہ میں نے اللہ کے حکم میں سرتابی نہیں کی، میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ قرآن نے اس کو پورے واقعے کا بیان فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پھر اور تفصیل بیان کی گئی ہے، تو انسانی تاریخ کے قربانی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں جو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ تفسیر پڑھیں، ہم کو چاہیے کہ سیرت پڑھیں، ہم کو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھیں۔ اس کائنات میں سچی مخلوق، اس کائنات میں اگر انسانوں کے لیے کوئی رول ماڈل ہیں وہ نبی اور انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہر نبی انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ قربانی کا تیسرا بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی قربانی کا ہے۔ اب حضور نبی علیہ السلام کے دادا محترم کا نام تھا عبد المطلب۔ سوئے اتفاق یہ ہوا تھا کہ زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا۔ کیسے غائب ہو گیا تو اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال زمزم کا کنواں غائب ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا محترم گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب بار بار خانہ کعبہ جا کر کے کہتے تھے یہاں کہیں زمزم کا کنواں تھا، ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے زمزم کا کنواں وہ غائب ہو گیا ہے، اور وہ مٹی میں اور جگہ جگہ کھدائی کرتے تھے، وہ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبد المطلب نے کہا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر زمزم کا کنواں ہاتھ آ گیا اور مجھے 10 بیٹے مل گئے تو ایک بیٹے کو آپ کے نام پر خوشی میں ذبح کر دوں گا، قربان کروں گا۔ خانہ کعبہ کے سامنے انہوں نے منت مانی، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر زمزم کا کنواں ہاتھ آ گیا اور مجھے 10 بیٹے مل گئے تو ایک جو سب سے اچھا بیٹا ہوگا وہ آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، اور پہلی مرتبہ جہاں کھدائی ہوئی وہ زمزم نکل آیا۔ اس قدر خوشی ہو گئی کہ زمزم کا کنواں نکل آیا، اور وہ گم کیسے ہوا تھا، اس میں مٹی کی بھرائی کیسے ہو گئی تھی، ایک الگ تاریخ ہے، وہ مجھے بیان نہیں کرنی ہے کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والا زمزم کا کنواں چونکہ کئی صدیوں کے بعد ختم ہو چکا تھا، اس لیے عبد المطلب کی چاہت کے مطابق اللہ نے زمزم پھر عطا کر دیا، زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا۔ عبد المطلب خوش ہو گئے، سارے مکے میں خوشیاں منائی گئی، اور عبد المطلب کی عظمتیں بڑھ گئی کہ عبد المطلب اتنا عظیم الشان انسان ہے، اسی کے ذریعے سے کعبے کی جوار میں زمزم پھر دریافت ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ شاہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے تو ایک دن خواب میں خانہ کعبہ کے اندر دیکھا، لیٹے ہوئے تھے حتیم کے اندر، حتیم اس وقت نہیں تھا، خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ خواب میں دیکھا گیا عبد المطلب تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا قربانی کرنے کا، اور وہ قربانی تمہیں کرنی تھی 2 شرطوں کے ساتھ، زمزم کا کنواں دریافت ہوگا تب، اور 10 بیٹے جب ہوں گے تب۔ یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ چنانچہ عبد المطلب بیدار ہو گئے، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹوں میں سے جو سب سے اچھا بیٹا ہے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، اور نام نکلا ہے عبداللہ کا۔ عبداللہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی۔ مختصراً آخر میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ عبد المطلب کو مشورہ دیا گیا کہ بیٹوں کو ذبح مت کریں، ان کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایک طرف سے 10 اونٹ، ایک طرف سے عبداللہ رکھا، قرعہ ڈالا گیا تو اونٹوں کے عبداللہ کے نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، پھر قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔
9 مرتبہ قرآن ڈالا گیا، ایک 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 90 اونٹ ہو گئے، قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جب 10ویں مرتبہ 100 اونٹ ہو گئے، پھر قرآن ڈالا گیا تو اونٹوں کا نام نکل آیا۔ عبد المطلب نے کہا یہ اتفاقاً ہو گیا ہے، جب 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکل آیا تو اب 10ویں مرتبہ اونٹوں کا نام، یہ اتفاق ہے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ دوبارہ قرآن ڈالا، 30ویں مرتبہ ڈالا، اونٹوں کے نام نکل آیا تو 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا اور عبداللہ اس کے بدلے میں آزاد ہو گئے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صاحب ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے 2 اسماعیل اور عبداللہ میں انہی کے اولاد میں سے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے 2 اسماعیل اور عبداللہ میں انہی کے اولاد میں سے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے جو کلام اقبال میں موجود ہے کہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بہرحال قربانی کی تاریخ کا یہ دوسرا اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ہر سال آپ نے قربانیاں کی، اور جب صحابہ کرام نے پوچھا حضرت قربانی کیا ہے، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو 100 اونٹ قربان کیے، اور اس دن آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی بھی کی۔ ازواج مطہرات کی طرف سے پہلے گائے کی قربانی کی، ازواج مطہرات کی خدمتوں میں گوشت پہنچا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ گوشت کیسا آ رہا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے، اور حج کے بعد پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہ 100 اونٹ یمن سے لائے گئے تھے، اور 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ اس طرح سے قربانی کی تاریخ آگے چلی، اور اس کے بعد پھر آج تک اور قیامت تک جیسے دین کے تمام احکام ہیں اسی طرح سے قربانی کا حکم بھی قیامت تک رہے گا۔ حضرات قربانی کی فضیلتیں کتنی ہیں؟ قربانی کے دن بندے کا سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ جانور ذبح ہونے سے پہلے، خون کا قطرہ زمین گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں قربانی کرنے والے کے نام پر لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ من رآ ہلال ذی الحجہ ویرید ان یضحی، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فلا یخلمن اظفارہ ولا یقصن شعرہ، وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بھی قربانیاں کی ہیں اور دوسروں کے ہاتھ سے بھی قربانیاں کرائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑی ہوا کرتی تھی اور حضرت علی ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ قربانی کا عمل اتنا اہم ہے کہ قرآن نے اس کو حکم دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے ہے۔ قربانی کے فضائل قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ قربانی کے احکام اللہ تعالیٰ شانہ نے مالک ہے ساری کائنات کا، انسان بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جانور بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس اللہ نے جانور بنائے اسی اللہ نے ہم کو فرمایا یہ حلال ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کتا بھی اللہ کا بنایا ہوا، بھیڑ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بھیڑ کے بارے میں حکم دیا یہ حلال ہے، کتے کے بارے میں فرمایا حرام ہے۔ مالک کو حق ہے کہنے کا کہ کون سی چیز میں نے بنائی اور تمہارے لیے بین ہے، اور کون سی چیز میں نے بنائی وہ تمہارے لیے الاؤ ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اور انسانوں کی سوچ سے زیادہ اللہ کے علم ہے کہ کون سی چیز انسانوں کی صحت کے لیے مضر اور کون سی چیز انسانوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے زمین سے پیدا ہونے والی جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ حلال، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سے جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جو چیز حرام کر دی ہے وہ حرام، وہ قیامت تک کے لیے حرام۔ چرس بھی زمین سے نکلتا ہے، سبزی بھی زمین سے نکلتی ہے، چرس کو حرام کر دیا گیا، سبزیوں کو حلال کر دیا گیا۔ جانور اللہ نے پیدا فرمائے، جانور جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، درندے، جانور گھروں میں بھی رہتے ہیں، جانور چرنے والے بھی ہیں۔ جانوروں کی تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنائے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، یہ سارے جانور میں نے تمہارے لیے بنائے۔ کسی جانور سے تمہیں دودھ ملے گا، کسی جانور سے تمہیں گوشت ملے گا، کسی جانور سے تمہیں اون ملے گا، کسی جانور سے تمہیں کچھ ملے گا، سارے جانور تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس اللہ نے گائے اور بھینس اور اونٹ کو پیدا کیا اسی اللہ نے گدھے کو بھی پیدا فرمایا۔
اونٹ کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، گدھے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ، یہ گھوڑے، گدھے اور کھچر میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائے، سواری بھی کر سکتے ہو اور زینت بھی تمہارے لیے ہیں۔ گدھے کے گوشت کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ نے گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے، گدھوں کا گوشت حرام ہو گیا۔ تو جن جانوروں کا گوشت اللہ اور اللہ کے نبی نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال، اور جن جانوروں کا گوشت قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا وہ حرام۔ کسی انسان کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی، اور کسی انسان کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی ہے۔ جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حلال کر دی وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، چاہے دنیا کے انسان، چاہے دنیا کی حکومتیں، چاہے دنیا کے ادارے کچھ بھی کہتے رہے ہیں، وہ انسان ہیں اور انسان کے حیثیت ان کو انسان بن کر رہنا چاہیے۔ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، حرام حلال نہیں بن سکتی، حلال حرام نہیں بن سکتی۔ قربانی کے سلسلے میں جو مسائل و قانون ہیں وہ واضح ہیں۔ قربانی میں مسلمان کو اجازت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے چھوٹے جانور کی بھی، بڑے جانور کی بھی۔ چھوٹے جانوروں میں بھیڑ اور بکری آتی ہے، بڑے جانوروں میں گائے، بیل، اونٹ، بھینس، یہ بڑے جانور ہیں جو قربانی کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کر دیے ہیں۔ چھوٹے جانور کی قربانی ایک انسان کی طرف ہوتی ہے، اور بڑے جانوروں کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ کی قربانی میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیل بھی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے جانوروں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سی خرابیاں اور کون کون سے عیب ہیں جن عیبوں کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہے گا۔ قربانی کرنے والا خود جب جانور خریدا اس کو سمجھنا ہوگا کہ جانور کی عمر برابر ہے، وہ اس کے اندر وہ عیب تو نہیں ہے جن عیبوں کی وجہ سے قربانی کا جانور رد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے قربانی کرو، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں یہ گوشت تم خود ہی کھاؤ، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم چھری چلانے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ یہ امتحان صرف اس بات کا ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب قربانیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ پیسہ جمع کر کے ہم غریبوں میں تقسیم کریں، یہ پیسہ ہم جمع کر کے یتیم بچوں کی شادیاں کرائیں، یہ پیسہ ہم تقسیم کر کے غریب ملکوں میں تقسیم کریں۔ ہو سکتا ہے ہمدردی کی بنیاد پر یہ تجویزیں ذہنوں میں آ رہی ہوں، مگر اللہ کا حکم انسانوں کی تجویزوں کی بنیاد پر رد نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک مشہور ملک ہے لیبیا، وہاں کے ایک صاحب تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں، کرنل قذافی، وہ بھی تجویزیں پیش کیا کرتے تھے۔ حج کے اندر جو لاکھوں قربانیاں کی جاتی ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے، تجربات کے بھی خلاف ہے، اس قربانی پر پابندی لگنی چاہیے، اور اس کے بعد یہ سارا پیسہ جمع ہونا چاہیے، اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ غریبوں میں کہاں تقسیم ہوتا ہے؟ وہ عیاشوں کے خرچ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ تجویزیں پیش کرتے رہتے ہیں یا تجویزیں پاس کرتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم انسانوں کی تجویزوں کی بنیاد پر رد نہیں ہو سکتا۔ جو حکم جس طرح سے ہے وہ حکم اسی طرح سے رہے گا۔ قربانی کے سارے فضائل اور قربانی کی ساری تفصیلات اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ ہر سال قربانی کے موقع پر قربانی کے مسائل، حج کے موقع پر حج کے مسائل اور احکام بیان کریں گے۔ یہ علماء اور اماموں کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، آج یہ اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ حکومت نے قربانی کے جانور پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان، اور دوسری طرف سے حکومتیں۔ جو حکومت اپنے مذہب والوں کی یاتراؤں کے لیے ہر طرح کے انتظامات کر رہی ہے، وہ حکومت مسلمانوں سے کہہ رہی ہے تم قربانی مت کرو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیوں؟ قربانی وہ عمل ہے جب سے اسلام دنیا میں آیا تب سے قربانی کا عمل جاری ہے۔ اس لیے اب مسلمان کو سوچنا ہے، ایک طرف سے میرے اللہ میرے نبی کا حکم ہے، اور ایک طرف سے انسانوں کی خود غرضیوں کے احکامات۔ ہاں اسلام حکم دیتا ہے کہ جانور کو ٹھیک طرح سے ذبح کرو، صفائی کا اہتمام کرو، گندگیاں سڑکوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ان کے گوشت کی ٹھیک طرح سے تقسیم کرو، غریبوں تک پہنچاؤ، کھال ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال کسی انسان کے پابندی لگانے سے اللہ کا حکم نہیں روکا کرتا، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کریں کہ جو دین کے شاعر ہیں ان دین کے شاعر میں کسی انسان کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تم میرے بندے ہو، یہ جانور میرا بندہ ہے، تم مالدار ہو، تمہیں جانور ذبح کرنا ہوگا، اور ایک طرف سے کوئی انسان ہمیں کہتا ہے میں بین لگا رہا ہوں۔ بہرحال قربانی کا فریضہ ہے، قرآن کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم،
اسلامی تاریخ بتاتی جا رہی ہے، پابندیاں لگانے والے آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ میں تو وہ دور بھی آیا ہے کہ جب جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ سکھوں کے زمانے میں سری نگر کی جامع مسجد میں نماز کو بین کر دیا گیا تھا، اور سکھوں اور ڈوگروں کے زمانے میں وہ بھی پایا گیا کہ مسجد میں امام صاحب کو باہر نکال کر کے اس کی کھال نکالی گئی۔ وہ تاریخ، ظلم کی تاریخ گزر گئی ہے۔ پابندیاں لگانے والے آتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، پھر ان کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، ان کا نام بھی بعد میں نہیں رہتا ہے۔ اسلام اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ آگے چلتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ قربانی کا ایام ہے، اگلے جمعے سے پہلے قربانی کا وقت آ چکا ہوگا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، اور اس کے سلسلے میں اگر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں، اس کے سلسلے میں اگر پابندیاں لگائی جا رہی ہوں، تو اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ذمہ داری ہماری کندھوں پر یہ ہے کہ ہم اعلان کر کے کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اور یہ علماء کے کندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اگر مشکلات آتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مشکلات جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسلامی احکام بیان کرتے ہوئے مشکلات آتی رہی ہیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ اہل حق کا کام ہے حق بولنا، یہ شاعر دین کا معاملہ ہے۔ شعار دین کے معنی یہ ہے کہ جس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان سے جرم ہو سکتا ہے وہ داڑھی نہ رکھے، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ داڑھی جو ہے وہ منحوس چیز ہے۔ منحوس چیز کہنے کے معنی یہ مجرم ہے، یہ خطرناک ترین مجرم ہے۔ اگر کوئی قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے اور اسلام اس کو سخت ترین حرام کہتا ہے، اور اسلامی نہیں، عقل اور سائنس کے اعتبار سے دنیا میں سب سے نقصان پہنچانے والا گوشت خنزیر کا گوشت ہے۔ عقل اور سائنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا گوشت خنزیر کا گوشت ہے۔ قرآن اعلان کر کے کہا تمہارے لیے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، ہمیں اسے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں، حرام ہے۔ کوئی فرد اگر خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس کو پیچھا کرنے کے ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جب قرآن ہمیں کہتا ہے بیل بھی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، گائے کا دودھ بھی حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اگر کوئی قوم اس کو مقدس سمجھتے ہو اپنے طور پر مقدس سمجھے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اس کو مقدس سمجھیں۔ اور وہ ان کے ہاں فلسفہ کیا ہے کہ صاحب ایک فیمیل گائے تو مقدس ہے اور بکری کیوں مقدس نہیں ہے، اور دوسرا کوئی جانور مقدس کیوں نہیں ہے، تو وہ سمجھیں گے۔ لیکن بہرحال ہر آدمی کو اپنے مذہب کے دائرے میں رہنے کا حق ہے، اور اس میں اگر کوئی دوسری قوم مداخلت کرتی ہے تو یہ مداخلت مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے، دینی احکامات کے بھی خلاف ہے، عقل اور سماجی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ قربانی جن پر فرض ہے ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم پر قربانی فرض ہے۔ مالی اعتبار سے جس انسان کی مالی پوزیشن اتنی ہو کہ وہ عید کے دن صبح کو 42,000 روپے کی مالیت کا مالک ہے، اس آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ 42,000 کی رقم کہاں سے نکلی؟ تو جواب ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں غریب اور مالدار کی جب تقسیم کی تھی تو تعین کیسے کیا اس کی تقسیم کیسے کی؟ آپ نے طے فرمایا تھا جس انسان کے پاس 200 درہم چاندی یا اور 20 مسکال سونا وہ آدمی مالدار ہے، اور جس کے پاس یہ دونوں چیزیں یا اتنی مقدار نہ ہو وہ غریبوں میں ہیں۔ مالدار کو حکم ہے غریبوں کی مدد کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقے ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو، اور اس کو حکم ہے وہ قربانی بھی کرو اور قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرو۔ 200 درہم چاندی، چونکہ آج درہم نہیں ہے، آج تو گراموں کا زمانہ ہے، یہ 200 درہم جب آج گراموں میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تو 612 گرام چاندی بنتی ہے۔ گویا قانون یہ بنا اسلامی قانون کہ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی رقم موجود ہوگی، اور اس کی رقم جیسا کہ میں نے آج بھی معلوم کیا، کل بھی معلوم کیا، عید کے دن ہو سکتا ہے ریٹ کچھ بڑھ گئے ہوں یا گھٹ جائیں گے، جس انسان کے پاس عید کے دن صبح کو 612 گرام چاندی یا اتنی مالیت کی رقم موجود ہوگی، وہ آدمی اسلامی اصولوں کے مطابق مالدار ہے۔ اس کو زکوٰۃ بھی لازم ہو جاتی ہے، مگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے، اور صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، وہ عید الفطر کے دن ادا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ قربانی بھی اس پر لازم ہو جاتی ہے، قربانی بھی اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب وہ قربانی کس طرح سے کرے گا، خود کرے یا کسی اور کے ذریعے سے کرائے۔ کشمیر کے بے شمار لوگ جو باہر کے ملکوں، باہر کے شہروں میں ہیں، وہاں قربانیاں نہیں کر پاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے سے ہم قربانیاں کراتے ہیں، بہت سارے اداروں کے ذریعے سے قربانیاں کراتے ہیں۔ قربانی فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے متعلق
جب اللہ کے حکم کے ساتھ مخلوق کا حکم ٹکرا جائے اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کا وہ حکم قابل قبول نہیں ہوتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، باپ کا حکم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، استاد کا حکم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کسی افسر کا حکم اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کسی حکومت کا حکم کو اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسان انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ انسانوں کو انسان کے سطح پر رہنا چاہیے، کسی انسان کو حق نہیں دوسرے انسانوں کو غلام بنا کر کے جو چاہیں ہم کہیں گے۔ بہرحال قربانی کا حکام مختصراً بیان کیے گئے، اور تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تفصیلات بھی انشاءاللہ بیان ہونی چاہیے۔ بیان کرنے والوں کو بیان کرنا ہے، سننے والوں کو سن کر کے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم اپنے دین پر قائم و دائم رکھے، اور ان حالات سے ہم کو محفوظ رکھے جس میں ہمیں اپنے دین کے ایک ایک حکم پر چلنا مشکل کر دیا جائے، اور اللہ نہ کرے وہ دور آ جائے کہ ہمیں اپنی اذانی چھوڑنی پڑیں، وہ دور نہ آ جائے کہ نمازوں پر بین لگے، وہ دور نہ آ جائے کہ جس میں احکام دینیہ پر بین لگے، اللہ نہ کرے وہ دور آ جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ دور آئے تو اللہ کرے اس وقت ہم اپنے دین کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔